ہر ایک چیز طلب اور صحیح حرص سے مل جاتی. اگر ہم کسی بھی اچھے عمل کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس پر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. بس اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے اور للہیت کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کام کے لیے جذبے کا ہونا بہت ضروری ہے اور نیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ نیت کا صاف ہونا. پھر چاہے اس کوشش میں کامیابی مل جائے یا کہ نہ ملے، اس کو اس عمل کا ثواب ضرور مل جاتا ہے. خیر، فلسطین کے لیے ہم نے کوشش کی تھی، آپ سب کو ساتھ ملا کے ہم نے اپنی چھوٹی سی نیکی آپ سے شیئر کی اور آپ کو کہا کہ آپ بھی اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیں. تو الحمدللہ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے. جب فلسطینیوں کی بات آتی ہے تو ایمان کا رشتہ اتنا پرکشش رشتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل پسیج جاتا ہے. ہم ان کے ساتھ روتے ہیں اور ان کے لیے دعا دل سے مانگتے ہیں، تنہائیوں میں مانگتے ہیں. ان کے حالات کو دیکھ کر ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو ہم تو نہیں نا ان کی اس طرح مدد کر سکتے، لیکن وہ بات کہ وہ جو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، ہم نے وہ کوشش کرنی ہے. ایون کہ بوائیکاٹ کے حوالے سے بھی کہ اگر ہم نہیں وہ جوس اگر ان کے برانڈ کا ہے نہیں پینا، اس سے نہیں نقصان ہوگا. ہم ایک دفعہ ہم کہیں گئے تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ پانی چاہیے، فلاں نیسلے کی بوٹل دی. ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی اور آپ دے دیں. نے کہا کہ یہی ہے. اور پھر وہ بہت بڑی بات کی اس بندے نے، کہا کہ دیکھیے یہاں پہ لوگ جو ہے اس KFC فلاں ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ ثواب ہو، یعنی وہ اس طرح شوق سے کھاتے ہیں جیسے کہ ثواب ہو. یہی مسلمان اگر یکجاں ہو جائیں کہ ہم نے نہیں کھانا تو نقصان ہوگا نا، تو وہ خود بخود ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور اگر 5% اور 2% لوگ کریں گے تو ظاہر ہے اون کے منہ میں زیرہ ہے نا. لیکن ہم پھر بھی کریں گے اس لیے کہ میں نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اللہ کے آگے کہ یا اللہ، میں نے اس لیے اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کے لیے کیا تھا، میں نے چھوڑ دیا اس کو. میں نے فلاں چیز استعمال کرتی تھی، مجھے اس کی عادت تھی، میں نے نہیں استعمال کرنی. فلاں میں کھاتی تھی، میں نہیں کھاؤں گی اب. فلاں چیز پر مجھے اعتماد تھا، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے تھوڑا سا نقصان ہوگا لیکن اس سے بڑا نقصان تو نہیں ہوگا نا جو ہو رہا ہے. تو ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ اس کو پھیلانا، شعور دینا لوگوں کو کہ یہ رکنا نہیں چاہیے. ہم 2-3 دن کے لیے ہم پوسٹ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ہم سب کا یہ مزاج ہے. لیکن ایک کام الحمدللہ ایک ڈے فرسٹ سے ہماری نیت اور ارادہ تھا، وہ ہے فلسطین کے لیے چندہ کرنا. چندہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ بہت عجیب سا لفظ ہے، آج کل عجیب طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ہم نے اللہ کے آگے سرخرو ہونا، اللہ کے آگے کچھ نہیں ہم نے ان کی مدد کی، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے. لیکن ہم نے اللہ کے آگے اتنا سا کہنا ہے کہ پروردگارا، ہم نے آواز اٹھائی تھی بس. لیکن اس آواز اٹھانے میں ماشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دل سے میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے کہ آپ لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہم پہ، آپ نے ہم پر اعتبار کا اظہار کیا. آپ نے ہم سے پلٹ کے نہیں پوچھا. جس نے 500 دیا، جس نے 1 لاکھ دیا، جس نے جتنا بھی دیا. ہمارا الحمدللہ ہمارے ادارے کا جب بھی کسی ایسے مقصد پر، کسی بھی مقصد پر، وہ جامعہ کے اندر ہو باہر ہو، کسی بھی مقصد پہ کام ہو، بالکل ٹرانسپیرنٹ نظام ہے الحمدللہ. پورا حساب ہے الحمدللہ، پوری امانت داری ہے الحمدللہ. تو جہاں تک فلسطین کا معاملہ تھا تو اس میں تو یہ بھی معاملہ تھا کہ ہم نے فن فیئر سے لے کے اس کے ٹکٹ سیل کرانے سے لے کے پھر پوسٹ سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے لے کے پتہ نہیں کس طرح سے کوشش کی. اور اس میں بہت
یعنی ایمان افروز چیزیں بھی سامنے آئیں کہ ایک پتہ نہیں ہماری اپنی ایک بچی ہے، ان کے کزن نے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا کوئی بھی، لیکن ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہاں یہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پوچھے بغیر، یعنی ہم نے رسید جب ان کو شیئر کرا، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، انہوں نے 2 لاکھ اسی وقت بھیج دیے. مطلب مجھے یہ چیز بہت ایک وہ لگی کہ یہ ہمیں نہیں جانتے، لیکن ان کے آگے صرف فلسطین کی بات آئی ہے. تو یہ کتنی بڑی اس میں امانت داری اور ایمانداری کی ضرورت ہے، اور یہ کتنی بڑی امانت ہے. تو اس پہ میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں دل کی گہرائی سے، اور میں شکر گزار ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں مشکور ہوں، یہ لفظ بہت غلط استعمال کرتے ہیں اردو میں، مشکور کا لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، شکر گزار. تو میں دل سے شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ہم پر ٹرسٹ کیا، اور بہت نا دل کو ڈھارس تو تھوڑا ایک ہوتا ہے نا، ایک ذرا سی ایک سکون سا ملا کہ تھوڑا سا کچھ کر لیا مل کے ہم نے. بے شک ہم نے 14 لاکھ الحمدللہ 14 لاکھ ہمارے جمع ہو گئے تھے، اور جس اگلے دن ہم بھیج رہے تھے اس سے ایک دن پہلے 10,000 آئے ہیں. وہ 10,000 بھی اس کے ساتھ الحمدللہ پورا انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اس حوالے سے بتائیں گے کہ کس طرح سے میری بچیوں نے، میری ٹیم نے، خاص طور پر اس میں وردہ لعیق نے، اور اس میں جو ہے یاسمین نے جو کہ کنٹینٹ کے حوالے سے، اور شافیہ نے جو فائنینس کے کام کے حوالے سے، اور پورا مطلب میں نام لوں گی پھر باقی بچیوں کی دل آزاری ہو جائے گی. یعنی اس میں ایک جامعہ کی باجی، اور ایک جامعہ کی اسٹوڈنٹ، اور ایک آپ میں سے ہر ایک سب نے مل کر، یعنی یہ 14 لاکھ جمع کرنے میں آپ سب کا ہاتھ تھا. اس میں چاہے کسی نے 1 سکہ بھی دیا ہو، 100 بھی دیا ہو، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم دیا زیادہ دیا، لیکن آپ سب نے اپنی محبتوں سے ان کی محبت کو لے کر کیا. تو رب العالمین آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ ہم بہت تفصیل سے سارا جو بھی اس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ضرور شیئر کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ جس کے لیے ہم پورا سال محنت کرتے رہیں اور آپ کے سامنے ایک پوسٹ مسلسل آتی رہی، تو اس کا جو ثبوت ہے الحمدللہ وہ آپ کے سامنے آ گیا. اور الحمدللہ جن کے حوالے ہم نے کیا، ہمیں آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر ٹرسٹ ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم نے اتنی اس کے اوپر تحقیق کی، اتنا اس کے اوپر ٹائم لگایا کہ ہم کہاں دے سکتے ہیں، کن کے حوالے کر سکتے ہیں. تو جن کا ہمیں کھلا پتہ تھا کہ یہ وہاں جا کر پہنچا کر آتے ہیں، تو الحمدللہ وہ پورا ان کی ساری تفصیل ہمارے سامنے تھی. تو الحمدللہ. اور یہ بھی بہت ضروری تھا کہ اور بھی بہت پیارے لوگ تھے پہنچانے والے، لیکن الخدمت کا کیونکہ نام ہے اور سب کو اعتبار ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ کوئی ایسا آرگنائزیشن ہو جس کا نام بھی ہو اور پتہ بھی ہو سب کو، کہ اور سب آنکھیں بند کر کے گئے ہیں اچھا ہم جانتے ہیں. تو کسی نیک کام کرنے کی حرص اور ارادہ، اس کے نہ کر سکنے کی حسرت بھی، یہ بھی بڑی نعمت ہے نا، کہ بندہ حسرت تو ہے اس کو کر نہیں پا رہا، تو اللہ نے اس کو وہ توفیق نہیں دی نا، لیکن اس نے طلب سے اللہ سے مانگ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب تو دے دیں گے. تو یہ اصل بات ہے. تو اس لیے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اور سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر، آپ کے اندر کیا صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. میں اچھا بول سکتی ہوں، اچھا لکھ سکتی ہوں، یا کسی کی جو کام کے حوالے سے کسی کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں، یا اللہ پاک نے مجھے صلح کی صلاحیت دی ہے وہ میں کر سکتی ہوں، یا اولاد کی نیک تربیت کر سکتی ہوں، خاندان والوں کو جوڑ سکتی ہوں، یا مجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس مال سے میں کسی نہیں بہت زیادہ، تھوڑا ہے، کم ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ جوڑنا، آہستہ آہستہ جمع کرنا کہ میں اس سے فلاں کا راشن اکٹھا کر کے میں دے دوں گی. یا یہ کہ کسی کی بچی کی شادی ہے، یا کسی کہ ہاں بچہ پیدا ہوا وہ مستحق ہے،
یا کوئی بھی آپ خود آپ کے ارد گرد آپ کو پتہ حالات کا ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو سکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ، ایسا ذریعہ اپنی زندگی میں رکھا کریں. یعنی مثال کے طور پر میں دین کا کام کر رہی ہوں، یہ اللہ پاک کا فضل اور توفیق ہے. آپ دین سیکھ رہی ہیں، اللہ پاک کا فضل اور توفیق ہے، لیکن یہ انف نہیں ہے نا، کافی نہیں ہے. یہ ہمارا مقصد ہے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اسی لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے اور ہم اسی پر جی کر اللہ سے ملیں گے. یہ تو ہمارا مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا. یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھ کر اس کو آگے پہنچانا. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے ہمیں کچھ اور صلاحیتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس مال ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت ہو، کوئی ہنر ہو، ہمارے پاس لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہوں، ہمارے پاس ایک بولنے کی قوت ہو، ہمارے پاس لوگ ہوں. تو ہم ان سورسز کو جمع کر کے، ان کو جوڑ کے کچھ نہ کچھ بھلائی کا کام ضرور کر لیا کریں. یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. تو اسی کو، ویسے تو یہ بہت ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اسی چیز کو میں جوڑ لیتی ہوں فلسطین کے حوالے سے. ظاہر ہے ہم کیا ان کے کام آ سکتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہیں، جو وہاں پر حالات ہیں، ہمارے تھوڑے سے سکوں سے ان کی کیا مدد ہو سکتی ہے. ہم نہیں کر سکتے. بندے کی مدد اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ ان کا وہ مقام ہے نا، ان کے پاس وہ خزانے ہیں. لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے، اللہ پاک کے محبوب نے کر کے دکھایا ہے، اور اس کی ترغیب، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں آتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ تھا زیادہ دیا، جس کے پاس تھوڑا تھا تھوڑا دیا، جس کے پاس نہیں تھا. تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ کر کے عرض کی کہ یا اللہ، آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر سوچنے لگے کہ فلاں نے میرا دل دکھایا تھا، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی معافی کو صدقہ کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اس کا بھی وہ صدقہ قبول کر لیا اللہ پاک نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد پوچھا کہ رات کو کس نے صدقہ کیا تھا؟ تو سب نے دیکھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا. پھر جب سب خاموش رہے تو پھر وہ صحابی اٹھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے کچھ مال نہیں دیا تھا، میں نے کسی کو معاف کیا تھا. تو جس کے پاس، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بس وہ معاف کر سکتے تھے، معاف کر دیا. یعنی ہم کچھ نہ کچھ کر لے، کنٹریبیوٹ کر لے، ورنہ انسان کی زندگی بے مقصد زندگی ہو کے رہ جائے گی، بے مقصد زندگی. اور اس عمل سے پہلے ثواب کی امید اور ثواب کی نیت بھی ضرور رکھا کریں. یہاں تک کہ آپ نے ایک پوسٹ بھی کسی کو شیئر کر لی کہ یہ پوسٹ، اس میں یہ پیغام ہے، یہ اچھی بات ہے. ظاہر جب گناہ کو پھیلانے کا گناہ ہے تو نیکی کو پھیلانے کا ثواب کیسا نہیں ہو سکتا. ایک لائن بھی ہم لکھتے ہیں، ہم کسی کو سینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں ایک پوسٹ، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی بے سود ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت آ رہے ہوتے ہیں، کہ ایک دوسرے کی نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے تحت. یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ اس بات کے حریص رہتے تھے کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے. تو یہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوا کرتے تھے اور اپنا ایمان بڑھایا کرتے تھے نیکیوں کے ذریعے سے. تو حرص رکھنا نیکیوں کے لیے یہ ایک اچھا عمل ہے اور بہت خوبصورت عمل ہے. کہ حرص اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. کہ کسی عمل کا شوق پیدا ہونا اور اس کو کرنا، پھر مزید کی حرص آ جانا،
اس سے انسان عمل پہ عمل اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک نیک کام کرنے کو ایک اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے یہ نیک کام کرتا ہے میں بھی کر لوں. لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ نیک کام ہمارے بس میں کہاں, ہم نہیں کر پائیں گے, یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. مثال کے طور پر کوئی نیکی کرنا, کوئی عبادت کرنا, کسی کے کام آنا, کسی کو ہدایت کی بات بتانا اور کسی کے ساتھ مالی تعاون کرنا, کسی کے ساتھ ایک فزیکلی کسی کی مدد کرنا یا مینٹلی کسی کو سکون پہنچانا, کسی کو اچھی بات اچھا بول کہنا اور راستہ کسی کے لیے کھول دینا, بہت نیکیوں کے ذرائع ہیں. تو کئی دفعہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں وہ تو بہت بڑا کام ہے, جیسے لوگ ہاسپٹل بناتے ہیں, مساجد بناتے ہیں, مدارس بناتے ہیں, شادیاں کرواتے ہیں, مسافر خانے بناتے ہیں, پانی کی سبیل اور انتظام جاری کرتے ہیں. کوئی ایسے حالات آتے ہیں مسلمانوں کے اوپر, انسانوں کے اوپر, ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کے بہت سارے ذرائع ہیں. تو بعض دفعہ کام بڑے ہوتے ہیں نا, تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے, یہ تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہم تو چلیے چھوٹا موٹا اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. یہ تو بہت بڑا کام ہے, تو جب ہم کر ہی نہیں سکتے تو دعا کیوں مانگے. اس طور پہ ہم بہت بڑے نیک کاموں کی دعا بھی اللہ کے آگے اس کے لیے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. حالانکہ بندے کا کام مانگنا ہوتا ہے, طلب تو اندر سے اٹھتی ہے, اور پھر اس طلب کے بعد اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ سے اس طلب کے بعد دعا مانگنا, مدد مانگنا کہ پروردگار میرے اندر یہ طلب ہے, اللہ اس پر میری مدد فرما. تو لیکن یہ کہ اس طرح کے خیال دل میں آتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ارشاد یہ ہوتا ہے کہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ, یعنی ایسے وقت میں مایوس اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ مجھ سے یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ اللہ سے مدد طلب کریں اور کہیں یا اللہ یہ کام میرے بس میں تو نہیں ہے, میں کر تو نہیں سکتی, لیکن آپ کی قدرت میں تو ہے نا, آپ کے خزانوں میں اس کا انتظام تو ہے نا, آپ اجازت دے دیں تو یہ ہو سکتا ہے نا. تو آپ ہی مجھے اس نیک کام کی توفیق عطا فرما دیجئے پروردگارا, اور اس کے کرنے کی ہمت عطا فرما دے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو دعا ہو گئی نا کہ اللہ مجھے اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمت بھی عطا فرما دے, تو یہ دعا ہو گئی. اس میں انسان کا کیا خرچ ہوا؟ کچھ بھی نہیں, مانگ لیا نا اللہ سے. اور دعا اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ بیٹھے بٹھائے انسان کا کام ہو جاتا ہے. دعا وہ عمل ہے جو کبھی رائے گاں اور ضائع نہیں جاتا. کہ مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ فلاں تہجد گزار ہیں, فلاں جو ہے خدمتگار ہے, فلاں لوگوں کے کام آتا ہے, فلاں دین میں بہت بڑا کام کر رہا ہے, فلاں جو ہے یہ جو ہے یتیموں کی مدد کرتا ہے, فلاں مختلف. تو ہم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں میرے لیے تو مشکل ہے. تو نہیں, وہاں کم از کم یہی دعا کہ پروردگارا مجھے ہمت عطا فرما اور اللہ ایسے کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. تو یہ جو توفیق اللہ سے مانگ لی نا بندے نے, تو جب دعا کرے گا توفیق مانگے گا تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے.
جب کوئی انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، توفیق مانگتا ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو واقعتاً اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ سے مانگ لیا، اللہ عطا فرمائیں گے توفیق. اور اگر اس عمل کی توفیق حاصل نہ ہوئی، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، تو یقیناً اس نیک عمل کا ثواب ضرور اس کو حاصل ہو جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت طلب کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اگرچہ بستر پر ہی اس کا انتقال ہو جائے. کتنا آسان ہے دین، ہم نے کتنا مشکل بنا لیا. دیکھیے کہ اس نے تمنا کی، اللہ سے مانگ لی، تو چاہے وہ بستر پر ہی مر جائے اس کو ثواب مل جائے گا. اس کا مشہور وہ قصہ آتا ہے حدیث پاک میں کہ کچھ جو ہے ایسے صحابہ کرام تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جن کے پاس بہت سارا مال تھا. تو وہ مال دینے کی وجہ سے ظاہر ہے اجر ان کو زیادہ ملتا تھا. تو ایک دن یہ جو صحابہ کرام تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام مال دیتے ہیں، ان کو اجر زیادہ ملتا ہے، تو ہمارے پاس مال تو نہیں ہے کہ ہم دے کر وہ اجر پا سکے، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، پھر ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ان سے؟ حالانکہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے. اب اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا تو ہم کیا کر سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تو اس سے کیا ہوا کہ کم از کم ان کو ایک اللہ کا ذکر بتا دیا کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، تمہارا عمل اور اجر بڑھتا رہے گا. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ صحابہ کرام کو بھی پتہ چلا، جو مالدار صحابہ کرام تھے تو ان کے اندر اور ہرس، نیکی کی ہرس تھی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا. تو خیر وہ تو ایک بندے کی طلب ہوتی ہے نا، جو جتنی طلب رکھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں 2 بھائی ہوتے ہیں، 2 بہنیں ہوتی ہیں، دونوں کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو بجائے یہ کہ وہ اس سے سیکھے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، یہ کر سکتی میں نہیں کر سکتی، بجائے اس کے اللہ سے مانگنا چاہیے. تو پھر دیکھیے نا، اس میں جو ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر یہی ذکر مالداروں نے بھی شروع کر دیا تو پھر ان صحابہ کرام کا سوال اپنی جگہ پہ ہے نا کہ وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا یہ جواب ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب تمہیں یہ حرص اور حسرت ہو رہی ہے کہ ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم بھی اس طرح صدقہ خیرات کرتے جس طرح یہ مالدار لوگ کرتے ہیں، تو اللہ اس حرص کی برکت سے تم کو صدقہ خیرات کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یہ اصل میں بات ہے. آپ سب اللہ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کیجیے گا. آپ کی طرف سے، الضحیٰ کی طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے، میرے تمام پیاروں کی طرف سے اللہ رب العالمین اس کوشش کو جو بہت ذرا سی ہے، جو بہت حقیر سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور رب العالمین ہمیں اس سے بھی بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اتنا بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہمارے ایسے بھائی ہماری طرف دیکھیں تو ہمارے پاس ہو بھی اور ہم ایک بھی ہوں اور ان کے کام بھی آئیں. اور اصل میں ہم ان کے کام نہیں آ رہے ہیں، وہ ہمارے کام آئے ہیں، کیونکہ جنت کا راستہ ہمارا آسان ہوا ہے، ان کا نہیں، ہمارا آسان ہوا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم صرف دین پہنچا کے، پڑھ کے یا بچوں کی تربیت کر کے یا یہ کہ ان کو پال کے ان کو رزق حلال کھلا کر مطمئن نہیں ہو سکتے. ہم امت کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تمہیں امتوں کے لیے نکالا ہے، تو ہمیں امتوں کے لیے نکالا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور جب ہم ارادہ کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کوشش کو قبول فرمائیں.